ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار عرب و عجم، فخر آدم بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الغوث چل رہا ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنی آخری ایام کی طرف رمضان ہے۔ آج 22 تاریخ ہے اس مہینے کی، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ آج 22 تاریخ ہے، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ سلطان الاولیاء ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور گزشتہ جمعے کو بھی، اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ ماہ ربیع الغوث ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب نے احترام کیا ہے۔ پچھلے جمعے کو یہاں بات ختم ہوئی تھی، سب نے احترام کیا ہے۔ ادب و احترام جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، جو آپ سے پہلے تھے، آپ کے بعد میں آئے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ سب نے آپ کا ادب و احترام کیا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب نے ادب و احترام کیا ہے۔ آؤ حضرت ام الخیر فاطمہ، یہ آپ کی والدہ محترمہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی زوجہ محترمہ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ام الخیر فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اے ام الخیر فاطمہ کچھ پیدائش کے حالات بتاؤ۔ جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، آپ کے بیٹے عبد القادر کی پیدائش ہوئی، اس وقت کے کچھ حالات حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی فرماتی ہیں، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، میں نے نماز تہجد ادا کی تو میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نوری نور نظر آ رہا ہے، پورا گھر نور سے معمور ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ام الخیر فاطمہ، یہ آفتاب معرفت کی ولادت کا وقت ہے، یہ آفتاب معرفت کی پیدائش کا وقت ہے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے درد محسوس ہوا، جب مجھے درد محسوس ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بیٹے عبد القادر غوث اعظم پیدا ہو جاتے ہیں، میرے بیٹے عبد القادر کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اس خاک دان گیتی پر تشریف لاتے ہیں، اس خاک دان گیتی پر قدم رنجہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی سے پوچھتے ہیں، اے ام الخیر فاطمہ ثانی یہ بتاؤ جب تمہارے بیٹے عبد القادر کی پیدائش ہوئی تو عبد القادر جیلانی نے اس وقت میں کیا کچھ پڑھا بھی ہے، کیا حالات تھے؟ حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے عبد القادر پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا، سر کو سجدے میں رکھا پیدا ہوتے ہی، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد میں حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، تاریخ میں آتا ہے، عبد القادر جیلانی نے جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا تو اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھا۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سر کو سجدے میں رکھا۔ ایسا نہیں کہ 1 سال کے ہو گئے، 2 سال کے ہو گئے، 3 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، بلکہ پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا ہے اور سبحان ربی الاعلی فرمایا ہے۔ ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو آل رسول ہیں۔ ادھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نانا جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتی سر کو سجدے میں رکھا آمنہ کے لال نے اور اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سر کو سجدے میں رکھا اور اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آج ہم نماز پڑھتے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ یا حضور غوث اعظم پیدا ہوتی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی کا ورد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہم 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم 20 سال کے ہو جاتے ہیں، ہماری عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے، ہماری عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے کچھ ایسے ہیں، ہمارے نوجوان کچھ ایسے ہیں کہ انہیں سجدے کی تصویر تک یاد نہیں ہوتی ہے، سجدے کی تصویر تک یاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی فرما رہے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں اور یہ سبق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، اے نانا جان کے امتیوں، اے نانا جان کے امتیوں، نماز قضا نہیں کرنی ہے، نمازوں کی پابندیاں کرنی ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز قضا نہیں کرنی ہے، نمازوں کی پابندیاں کرنی ہے، شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو سر کو سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں پیدا ہوئے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو اسی رات میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوستی آپ کے والد محترم ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے لال خام میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے والد محترم کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خام میں تشریف لاتے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارے ہاں بچہ آ رہا ہے، وہ بچہ وہ میرا محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد محترم کو یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ یہ تمہارے گھر جو پیدا ہو رہا ہے یہ میرا فرزند مانوی ہے اور ان قریب اس کی کتبوں کی صفوں میں اور ولیوں کی صفوں میں ایک بلند و بالا شان ہوگی، یہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ آمنہ کا لال دے رہا ہے، ولیوں نبیوں کا سردار دے رہا ہے، خاتم الانبیاء خوشخبری دیتا نظر آ رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو ایک بار اور بتا دوں، خام میں پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کی شکل و صورت میں شیطان
شیطان نہیں آ سکتا ہے، آپ کے باپ کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، آپ کی ماں کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، آپ کے دادا کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، آپ کے چچا کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، آپ کی بیٹی کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں خواب کے اندر شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ آمنہ کے لال نے یہ فرمایا ہے اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو اس کو یقینی جان، اس لیے کہ میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ میرا ہی دیدار کرو گے، میرے چہرے ہی کی زیارت کرو گے، میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری